کشمیر گھاٹی اور حسین جن لڑکی، یہ میرا کشمیر کی طرف پہلا سفر تھا۔ میں ایک ضروری کام سے کشمیر آیا ہوا تھا۔ ہماری بس مظفر پور سے گزرتے ہوئے شیش ناگ گھاٹی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کشمیر کی سب سے خوبصورت گھاٹی سمجھی جاتی ہے۔ شام تک ہم شیش ناگ پہنچ گئے۔ شام کا خوبصورت منظر، ہری ہری وادیاں، خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ 2 دنوں میں میں نے وہاں اپنا کام پورا کیا اور پھر تیسرے دن پہاڑوں کی طرف ٹہلنے نکل گیا۔ شام کا سہانا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اکیلا جھیل والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک مجھے دور سے کسی لڑکی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت سریلی آواز میں گا رہی تھی۔ میں اس آواز کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے دیکھا سامنے جھرنے کے پاس ایک لڑکی پتھر پر بیٹھی کچھ گا رہی ہے۔ اس کی آواز بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری آہٹ پا کر وہ پیچھے مڑی تو میرا دل دھک سے ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی نہیں، کوئی آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ، نیلی نیلی آنکھیں اور ہوا میں اڑتے کالے کالے بالوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس سے برابر دیکھتا رہوں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ برابر پوچھے جا رہی تھی، لیکن میں اس کی نیلی نیلی جادوئی آنکھوں میں ایسا کھو گیا تھا کہ مجھے اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کہاں کھو گئے ہو مسٹر؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ویسے ہی میں ادھر ٹہلنے آیا تھا، واپس اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو ہکلاتے ہوئے جواب دیا تو اس نے آگے سے کہا، اتنی رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، اب واپس جانا آپ کے لیے بہت خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ یہاں بھیڑیا بہت ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آج رات میرے گھر میں گزار سکتے ہیں، میرا گھر قریب ہی میں ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اگر آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں۔ پہلی ہی ملاقات میں اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر ہم دونوں خاموش رہے اور پھر اچانک اس نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بتایا، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، یہاں ایک ضروری کام سے آیا تھا اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جتنا خوبصورت کشمیر ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تو آپ ہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میری باتیں سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اچھا آپ مذاق بھی کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ حقیقت میں بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا۔ ہم اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہاں ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے موم بتی جلائی اور کہنے لگی، آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کئی طرح کے مزیدار پکوان لے کر باہر آئی۔ ایک پلیٹ میں بریانی تھی تو دوسری میں پنیر کی سبزی۔ ایک پلیٹ میں تلے ہوئے اخروٹ تھے جنہیں بادام کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ ساتھ میں ایک گلاس دودھ بھی تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ یہاں پہاڑی علاقے میں ایسے مزیدار پکوان ملنا بہت مشکل ہے، تو پھر یہ سب کہاں سے آئی؟ اس نے اپنی سریلی آواز میں کہا، کھائیے۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک جادو تھا جو مجھے برابر اس کی طرف کھینچے جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، تمہاری فیملی والے کہاں ہیں؟ اس نے اداس سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سن کر میں تو چونک گیا اور پوچھنے لگا، تم یہاں پہاڑی علاقے میں اکیلی رہتی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اس قدر خوبصورت لڑکی اکیلے سنسان علاقے میں کیسے رہ سکتی ہے۔ کمرے میں ایک طرف بستر لگاتے ہوئے اس نے کہا، آپ یہاں پر سو جائیں، اور پھر تھوڑی دور پر وہ بھی اپنا بستر لگا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کی طرف چہرہ گھمایا تو دیکھا کہ اس کی نیلی نیلی جادوئی آنکھیں اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کچھ پریشانی سی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ اٹھیے، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ اس کے مخمل جیسے نرم نرم ہاتھ میرے کانزوں کو چھو رہے تھے۔
میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ نیند کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ وہ میں تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے اپنے سر سے کمبل ہٹایا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جب میں فریش ہو کر واپس آیا تو دیکھا پھر سے بہت اچھے اچھے پکوان میرے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر یہ پکوان کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس نے میری طرف پکوڑے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، ناشتہ کریے، میں بھی آپ کی وجہ سے صبح سے بھوکی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ دوپہر 2 بجے میری لکھنؤ کی فلائٹ تھی، اس لیے مجھے جلدی تیاری کر کے واپس بھی جانا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ مجھے اب واپس جانا ہے کیونکہ 2 بجے میری لکھنؤ کی فلائٹ ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے جانے کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر آئے تھے، لیکن اس نے آنکھیں چراتے ہوئے مجھ سے کہا، جی ضرور، آپ چلے جائیں ورنہ آپ کو دیر ہو جائے گی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کا چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ میرے دل میں اترا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ شاید وہ مجھے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنی منزل کی اور بڑھنے لگا، تبھی اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا، ارے میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، شاہین۔ دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ میں ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے شاہین کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ میرے بڑھتے قدم رکتے جا رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی خود کو واپس جانے پر راضی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب چھوڑ کر اس کے پاس لوٹ جاؤں اور اسے اپنی باہوں میں پسا دوں۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے آج کی فلائٹ کینسل کر کے اپنی شاہین کے پاس جانا ہے اور اسے اپنے دل کی ساری باتیں بتا دینی ہے۔ شام 5 بجے میں شاہین کے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے گھر میں دیکھا لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ تبھی میری نظر سامنے چھوٹے سے بنے گارڈن پر پڑی۔ وہاں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ شاہین تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شاہین، میں نے اسے آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ یہاں؟ میں نے سمجھا آپ چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، تمہاری محبت نے مجھے واپس جانے ہی نہیں دیا۔ وہ اٹھی اور مجھ سے گلے مل کر بہت تیز تیز رونے لگی اور کہنے لگی، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ میں نے کہا، شاید مجھے بھی تم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، میں چاہ کر بھی واپس نہیں جا پا رہا ہوں۔ رات ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور ایک موم بتی جلا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، آپ یہیں رہنا، میں جلد ہی واپس آتی ہوں۔ 1 گھنٹہ بیت چکا تھا، شاہین ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا موم بتی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی بچپن کی حسین یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت 2 بچوں کو ساتھ لیے کمرے کے اندر آئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں مزیدار پکوانوں کی پلیٹیں تھیں جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا کیوں مرنے چلے آئے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ لڑکی نہیں چڑیل ہے، تجھے مار ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، پیچھے سے شاہین کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ان لوگوں سے بڑے تیکھے انداز میں کہا، جلدی سے پلیٹیں رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر وہ بوڑھی عورت مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہہ کر گئی ہے۔ اگلے دن صبح میں پہاڑی کنارے والے راستے پر ٹہل رہا تھا، تبھی ایک آدمی سائیکل چلاتا ہوا وہاں سے گزرا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ چڑیل تمہارا خون پی جائے گی۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میں بڑا پریشان تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری شاہین تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ لوگ اسے چڑیل کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبھی میری نظر اس بڑھیا پر پڑی جو رات میں کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ پھر سے ہاتھوں میں کچھ پلیٹیں لیے شاہین کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اس کے پاس پہنچا
اور بیچ راستے میں ہی اسے روک کر پوچھنے لگا، دادی جان، آپ نے رات میں مجھ سے وہ بات کیوں کہی تھی؟ اور صبح سے بھی کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، آخر اس گھاٹی کا راز کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹے، تم میرے لڑکے کی طرح ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں رکنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ شاہین ایک چڑیل ہے، اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں، وہ لوگوں کا خون پیتی ہے، اس نے ہماری بستی کے کئی لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ ادھر جو بھی مسافر آتا ہے وہ اسے اپنا شکار بناتی ہے، اس کی خوبصورتی پر مت جانا، وہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بڑھیا آگے بڑھ گئی۔ یہ سب سن کر مجھے تو ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ میں حیران پریشان وہاں کھڑا تھا، تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ڈر کر پیچھے مڑا تو وہ شاہین تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کپکپاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ چڑیل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے شاہین سے کہا، شاہین، تم کو پتا ہے نا کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ شاہین نے کہا، پوچھو نا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم انسان ہی ہو نا؟ میرا یہ سوال سن کر ایک دم سے وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، اس کے بڑھتے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی۔ تمہیں کسی نے کچھ بتایا ہے کیا؟ اس نے ایک عجیب غصے والی آواز میں کہا۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے بستی والوں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، کیا وہ سب سچ ہے؟ اس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اور ٹھنڈی سانس بھری، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، گھر چلو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں حقیقت میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میرا یقین کرو۔ گھر پہنچ کر اس نے بتانا شروع کیا، دیکھو، اب میں جو کچھ تم کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت غور سے سننا، اس کے بعد تمہاری مرضی، اگر چاہنا تو میرے پاس رکنا، ورنہ مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ آگے شاہین نے جو کہانی سنی میں اسی کی زبانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا، میں بچپن سے قسمت کی بہت ماری ہوں، ابھی 6 سال کی تھی کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے چاچا نے مجھے پالا، میرے چاچا بہت شراب پیتے تھے، شام کو جب وہ گھر آتے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارنا شروع کر دیتے، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ایک دن میرے چاچا 2 لڑکوں کو گھر لے کر آئے۔ چاچا ان لڑکوں سے کہہ رہے تھے، مجھے 10,000 دو اور اس لڑکی کو لے جاؤ۔ میں دیکھ رہی تھی کہ چاچا میری زندگی کا سودا کر رہے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی دونوں لڑکے کمرے کے اندر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ میں چاچا کو پکار رہی تھی لیکن چاچا شراب کے نشے میں دھند تھے، ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گٹی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ چاچا نے مجھے ان لڑکوں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے، تبھی میں نے ہمت کر کے ایک لڑکے کے ہاتھوں میں بہت زوروں سے کاٹا، اس نے میرا ہاتھ چھوڑا۔ تبھی میں نے دوسرے لڑکے کے بھی موقع پا کر ہاتھوں میں کاٹا اور میں ان کے ہاتھوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے پیچھے پہاڑی راستوں کے نیچے بنی ایک کھائی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے یہاں سے چھلانگ لگائی تو شاید میرا بچنا مشکل ہوگا، لیکن دوسری طرف میری عزت کا سوال تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں پلتے کھاتے نیچے کھائی کی طرف جا رہی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ تبھی اچانک میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہونے والا تھا، میرے سارے جسم میں بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی بچی اس جنگل میں اکیلے پڑی تھی، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ چاچا کی نفرت میرے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ میں رات کے اندھیرے میں پہاڑی کے اوپر بنے اپنے گھر کی طرف چڑھ رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ میں گرتے پڑتے کسی طرح اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، میری آنکھوں سے برابر آنسو بہے جا رہے تھے۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پتھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، چاچا ابھی بھی شراب کے نشے میں دھند سامنے صوفے پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے وہ پتھر ان کے سر پر مار دیا، ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ چاچا کی لاش کے پاس بیٹھ کر میں بہت زور زور سے رو رہی تھی، کیونکہ میرا دنیا میں اب کوئی نہیں بچا تھا، میرے ہاتھوں میں خون بھرا ہوا تھا۔
میں بار بار روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی دونوں لڑکے کمرے کے اندر آئے۔ انہوں نے جب کمرے میں چاچا کی لاش دیکھی اور میرے چہرے اور ہاتھوں پر خون کے نشان دیکھے تو وہ اتنا زیادہ ڈر گئی کہ ان میں سے ایک لڑکا تو دروازے کی طرف بھاگنے کے بجائے کھڑکی کی طرف بھاگا اور وہیں سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے کھائی میں گرتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ دوسرا لڑکا بستی کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر یہ خبر پھیلا دی کہ میں چڑیل بن گئی ہوں اور میں نے اپنے چاچا اور اس لڑکے کو بھی مار ڈالا ہے۔ اب میرے جینے کا صرف ایک ہی سہارا رہ گیا تھا کہ میں لوگوں کی نظر میں چڑیل بن کر زندگی گزاروں۔ بستی والوں کے دلوں میں میری ایسی دہشت بھری ہوئی تھی کہ وہ لوگ میرے گھر کے سامنے والے راستے سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ایک دن میں جھرنے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے مارنا نہیں، میں تمہارے فائدے ہی کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا، ہم بستی والوں میں تمہارا ڈر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کوئی شرط رکھ لو۔ اس کے بدلے تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تاکہ ہم لوگ بھی سکون سے اس راستے سے گزر سکیں اور اپنا کاروبار کر سکیں۔ یہ تو میرے لیے ایک بہت سنہرا موقع تھا۔ میں نے دہاڑتی آواز میں کہا، اگر تم لوگ مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ ہر صبح شام میرے لیے اچھے اچھے کھانے پکا کر بھیجو۔ اس کے بدلے میں تمہارے لڑکوں کا خون نہیں پیوں گی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ میں نے ہر ایک سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور لوگوں کی نظر میں چڑیل بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور جس دن سے تم کو دیکھا ہے میرے اندر محبت کی ایک آگ جل چکی ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور میں تمہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی، لیکن اگر یہ ساری باتیں سننے کے بعد تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہین بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں اٹھا اور پاس جا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ رو رو کر مجھ سے کہے جا رہی تھی، میں اپنی زندگی سے بہت پریشان ہو چکی ہوں، بس اب اور میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں تم کو کھونا نہیں چاہتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے اسے زور سے اپنے سینے سے دبایا اور میری بھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آج اس بات کو بیتے 13 سال ہو چکے ہیں۔ شاہین میرے آفس کے کاموں میں میرا پورا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں، کاشان اور ثنا۔ ہم پتی پتنی بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری شاہین بہت اچھی ہے۔